اگر انسان اپنی موت کو یاد رکھے نا تو وہ کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائے۔ اگر انسان یہ جان لے کہ اسے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تو وہ کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے موت کی سختی کا اس طرح بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے جسم پر تلوار کے ساتھ 300 مرتبہ وار کیا جائے، 300 مرتبہ تلوار سے کسی انسان کے جسم پر وار کیا جائے نا، تو موت کی سختی ایسی ہے کہ موت کا ایک جھٹکا اس تلوار کے 300 وار سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، اتنی موت کی سختی ہے۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ اگر جانے والا کبھی تمہیں بتا دے کہ موت کی کتنی سختی ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے جب موت آتی ہے، تو فرمایا جب اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ موت کی کیا تکلیف ہے تو وہ ہنسنا بھول جائے، وہ کہے لگانا بھول جائے، اور دنیا سے تمہارا دل اچاٹ ہو جائے، دنیا سے محبت ہی ختم ہو جائے۔ انسان صرف یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے بچے کو نا اس کی ماں نے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ یہ برتن لے جاؤ اور بازار سے دودھ خرید کر لا۔ اب جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو بھی چیز آئے، برتن ہو کچھ بھی ہو، تو وہ اس سے کھیلتے ہوئے جاتے ہیں۔ وہ بچہ تھا تو جاتے ہوئے وہ اس برتن کو کبھی یوں گھماتا، کبھی یوں گھماتا، کبھی انگلی میں ڈال کے گھماتا۔ اب جاتے ہوئے تو برتن خالی تھا، وہ برتن کو گھماتا ہوا بازار گیا۔ اب جب اس نے اس دکان سے دودھ خرید لیا، لیکن وہ بھول گیا کہ اب اس برتن میں دودھ ہے، یہ خالی نہیں ہے۔ وہ جب دودھ لے کر واپس آنے لگا تو بازار کی رنگینی میں پھر سے مشغول ہو گیا۔ اب وہ بھول گیا کہ یہ برتن خالی نہیں بلکہ یہ بھرا ہوا ہے۔ وہ پھر جب مشغول ہوا بازار کی رنگینی میں تو اسی طرح وہ غفلت میں آ کے اس نے اسی برتن کو اسی طرح گھمانا شروع کر دیا، کبھی یوں گھماتا کبھی یوں گھماتا۔ اب جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو برتن دیکھا تو افسوس کے سوا کچھ نہ تھا کہ میں تو دودھ لینے کے لیے گیا تھا، میرا برتن تو بھرا ہوا تھا، لیکن بازار کی رنگینی میں مشغول ہو کے میں نے اپنا برتن ہی خالی کر دیا۔ اب وہ ڈر گیا، وہ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ کے رونے لگا۔ تو قریب سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا، وہ بابا جی پوچھنے لگے بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میری ماں نے مجھے پیسے دیے تھے کہ جاؤ بازار سے دودھ خرید کر لاؤ، لیکن میں بازار کی رنگینی میں مشغول ہو گیا، یہ میں بھول گیا تھا کہ میرا برتن تو بھرا ہوا تھا۔ اب میری غلطی ہے کہ میں نے دودھ گرا دیا، میری ماں نے مجھے کس لیے بھیجا تھا، میری ماں نے مجھے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ اب میں خالی ہاتھ جاؤں گا تو اپنی ماں کو کیا منہ دکھلاؤں گا، ماں کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا۔ جب وہ بابا جی نے یہ بات سنی تو وہ دھاڑے مار کے رونے لگے، اس بچے سے بھی زیادہ وہ دھاڑے مار کے رونے لگے۔ بچہ کہتا ہے بابا جی دودھ تو میرا گرا ہے، آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے بیٹا تو ماں کو منہ نہیں دکھلا سکتا، مجھے میرے رب نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، لیکن میرا جو اندر ہے وہ اس کی بندگی سے خالی ہے، تو میں اپنے رب کو قیامت کے دن کیا منہ دکھلاؤں گا۔ یار کبھی سوچے نا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا پیغام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور انسان یہ سوچے کہ کل میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا منہ لے کے جاؤں گا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، پچھلی امتوں میں سے ایک بزرگ تھے جو بچوں کی ڈیمانڈ پوری کیا کرتے، بچے جو بھی کہتے وہ بابا جی ان کو لا کر دیا کرتے۔ جب ان بابا جی کا وقت آخر آیا تو سب بچوں کو بلا کر کہنے لگے کہ بچوں بتاؤ تو صحیح تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو وہ کہنے لگے کہ بابا جی ہم نے آپ کو بہت اچھا انسان پایا، ایک اچھا باپ پایا، ہم نے جو بھی ڈیمانڈ کی آپ نے وہ بات منہ سے نکلنے سے پہلے ہی آپ نے پوری کر دی۔ وہ بابا جی رو کے کہنے لگے کہ بیٹا یہ میرا وقت آخر ہے، اگر تم نے مجھے اچھا باپ پایا تو ایسا کرنا کہ آج یہ میری آخری خواہش مان لینا۔ تو باپ نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میری میت کو آگ سے جلا دینا، اور پھر جو اس کی راکھ ہوگی اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ باپ نے اتنی بڑی خواہش کی تو بچوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی خواہش کو پورا کیا۔ اس کا انتقال ہوا تو آگ لگا دی گئی اس کے جسم کو، پھر جب تیز ہوا چلی تو اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ پھر فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فرشتوں کو، اے فرشتوں اس کی راکھ کو اکٹھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ کو اکٹھا کر کے اس کے جسم کو بنایا، اس کے جسم کو بنا کے اس میں روح ڈالی تو پوچھا کہ اے بندے یہ تو نے کیا کیا، بتا تو صحیح اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کیا بتاؤں،
ساری زندگی غفلت میں گزار دی، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ اس لیے میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میری میت کو آگ لگا دینا، کہ میرا جسم جل جائے، خاک ہو جائے، پھر میری راکھ کو بھی اڑا دینا، اس لیے کہ اللہ میں گناہگار ہوں، میں تیرے سامنے کیا منہ لے کے آؤں گا؟ میں تو گناہگار اتنا ہوں، میں خطا کار اتنا ہوں کہ تیرے سامنے میں کیا منہ لے کے آؤں گا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ اے بندے، جو کام تو نے کیا وہ ہے تو فطرت کے خلاف، لیکن تو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس لیے میں نے جا تیری بخشش فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے۔ یہ سوچیں کہ کل کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو کیا منہ لے کے پیش ہونا ہے؟